میں میوزک چھوڑ چکا تھا, سوچتا تھا کہ کیا کروں, اب کیا کام کروں. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے, جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے, اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, آئی ہیو نتھنگ, بس اوپر اللہ ہے, نیچے بس یہ حالات ہے. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا, میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو, مروا دیا مجھے, کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے. یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا کیا کریں, میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا. اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی, 25 لاکھ آپ دیں, 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا, اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں, اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے, 25 لاکھ آپ لائیں, 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک. تو میں گھر گیا, گھر بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا کیا ہے, کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا, اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا. 25 لے لیں جنید بھائی, اس کے یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے اس دن پتا چلا, اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں, یہ چلو بعد میں کر لیں گے, دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے, لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. ہاں, جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا. ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں, مجھے جان سے ہی مار دیں. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر, تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا, اس کو بیچا, یہ بیچ دیا, وہ بیچ دیا, سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دے, آپ 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے, 25 لاکھ میں نے رکھے, اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا, تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا, 25 لاکھ روپے گئے, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, اور میں کہوں یا اللہ, یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے, یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے, اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے, اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے اس کو, میں نے کہا یار اب کیا کریں. کہتا ہے یار فکر نہ کریں, کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا, تباہی ہے, تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا, میڈیم سمال بن گیا, اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے, ان کو شلوار قمیض چاہیے, لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو بس شلوار قمیض چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجئے. تو جو چیز اللہ معاف کرے, آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے, پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں. کہ اب کیا کریں, سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس, ان سے پوچھو
ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے. مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا, ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا, یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا, یہ لکھو پہلے. دوسرا کام, پہلا کام یہ سب سے آسان ہے, اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں, یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام, یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے فلاں کر لیا, میں نے ڈمکان کر لیا, حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے. میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ, اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا, وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا, اس کو زندہ کیا, جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئیں. ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل. وہ اورنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہم نے پرانے بابے, ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناؤ. یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ, ٹھیک ہے نا. میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڈی کا بنا ہوا ہے, ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد. وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے. اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے. آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم چاہتے تو کیا کر جاتے, لیکن نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے, پہلا کام ہم نے کہا اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگ پسند کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے, ہم نے کیا نہیں کیا, صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے. وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا. پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی. میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں, آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا, آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت. ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں, بہت اچھی بات ہے آئیں, اس میں کیا ہے, لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ. ہم سیدھے ہو جائیں, خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا, ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے, اتنا تیز ہے. دیکھو نا بےایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں. تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھیے. چکر بازیاں چکر دے دے کر ہم کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے. اگر یہی دماغ سیدھا چلے, پاکستان, ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو, بھول جائیں گے لوگ. اگر واللہ یقین کرو, اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں, مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نہیں کر سکتا. دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے. میرے نبی نے کیا بولا, دیکھیے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا, ان کی گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. اب پہلا کام کیا کروں گا, ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا. سر یہ تو اس کے تو ادھر بھی ڈینٹ لگا ہوا ہے, اس کے تو ادھر بھی وہ لگا. اچھا پہلے کیا ہوگا, پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے, پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا, پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, غصہ نہیں کھائیں گے, پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے, اب تو مرتا مر جائے میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا.
ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا, کبھی مت کرو یہ. اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا, سر ویری ویل مینٹینڈ کار, آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. سر مجھے تو دیکھتی ہی اچھی لگ گئی, لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا, میرے پاس اتنے ہیں نہیں, یہ دے سکتا ہوں. آئی وڈ بی ویری گریٹفل اگر آپ مجھے دے دیں. تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے, ٹھیک ہے, کم بھی کریں گے, کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں, چلو کوئی نہیں, جاؤ جنید عیاشی کرو, دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا. کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں, یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی, اس نے میری گاڑی کو رکھا. آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو؟ پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے, یہ گھوڑا یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے, یہ آدمی 300 درہم میں دے رہا ہے مجھے. تو نے اس گھوڑے کو دیکھا, پھر اس آدمی کو دیکھا, بولا سنو اگر میں اس کے 400 درہم کر دوں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت. تو مطلب کیا مطلب؟ اچھا ایسے کرو, اگر 500 کر دوں, 600 کر دوں, 700 کر دوں, 800 تک لے گئے 300 درہم کے گھوڑے کو 800 میں. تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ بائر بھی سمجھا کہ ہی از اے کریزی مین, تو اس کو 800 درہم دیے. یار یہ رکھ لے, یہ رکھ لے, اور یہ گھوڑا مجھے دے دے. غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا, اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا, جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا, میں نے تو 200 درہم کم دیے. یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکات لے کر کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکات, اور ایک آدمی زکات لینے والا نہیں تھا. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے, ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں؟ کتنے بلین ڈالر ہیں جی؟ 16 بلین. کتنے جی؟ 8 بلین, 20 بلین. وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں. سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی, روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا, پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو, صاف کر دیتے. ہاں یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں, 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے. ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا 1-2 نہیں ہے, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, چلیں میرے ساتھ. ایسے 1-2 نہیں ہیں, ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں, ہزاروں ہیں ایسے. فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. بھائی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6, 4, 50, 60, 200, 250 تو لوگ ہو تم لوگ. 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے, 250 ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر, 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے. کیوں بھائی, کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے, کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں, اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے, اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے. یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے, اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے. خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے, بس ایک ڈر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں, ڈسکس ہی نہیں کرتے. رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا,
جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے, وہ اس کا زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بیک گراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا. جب ہم نے یہ کام شروع کیا, ہم نے اللہ کو ساتھ لیا. ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا, ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا, اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے. کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کو تیار نہیں تھا. تو پشاور میں ایک سڑک ہے ارباب روڈ, اس کے اوپر ادھر بھی دکانیں ہیں ادھر بھی دکانیں ہیں. تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے. عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا. ایک بیگ, دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے. ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں, اب کیا کریں, کہ میرے کندھے پہ کسی نے سے پیچھے سے ہاتھ رکھا. میں نے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہیں. ہم سے تم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں, میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے. سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے, ذرا میرے ساتھ آ. میں نے کہا جی اچھا جی. میں چلا گیا اس کے ساتھ. تو وہاں گیا تو وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے. تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو نے گانا چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا. پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہی ہے, اب تو کپڑے لے کے بیچ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ دکان دیکھ, یہ چاہیے تیرے کو؟ ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان. اب میری اوقات تو 25,000 روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, کھڑی, اور وہ مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو؟ اچھا, اور ان دا ہارٹ آف ارباب روڈ, ان دا ہارٹ آف صدر پشاور, یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی. میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی. نہیں اپنے منہ سے بول, کیا دے گا اس کے. میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دی ہوئی تھی؟ پہلے میں نے 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ میں دی ہوئی تھی. میں نے کہا لو جی مک گئی گال پھرتے ہیں جی. 2.5 لاکھ میں دی ہوئی تو میں کم کرتے کرتے بھی 1 لاکھ بولوں, میں 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا. ارے کچھ تو بول اپنے منہ سے, کچھ تو بول اپنے منہ سے. بیٹھا میں, اچھا 65,000 دے سکتا ہے؟ میری سانس میں کوئی سانس آئی. میں نے کہا جی 50,000 دے دوں گا. ڈن. وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی, جبکہ ہم دونوں ایسے بیوقوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے, اور بیگ پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی. اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا. میں کیا بتاؤں, وہ آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے. اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنید جمشید کی وہ والی شاپ ہے. میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا. وہ ہوا 5 سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی. جب 5 سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سیٹل ہو گیا. اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے یہ دکان کس طرح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار. اس وقت تو نے پیسے بولے تھے, اب میں بولوں گا. میں نے کہا جی کتنے؟ اب میں لوں گا 3 لاکھ روپے مہینہ. میں نے کہا جی ڈن, اب آپ 3 لاکھ لے لیں. آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. آج میں آپ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے سر. ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا؟ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ. ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا, اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا, ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا. ایک چیز چلنا شروع ہوئی, جینٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لیے کریں. ٹھیک ہے, کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم نے جب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں, عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے. عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے, اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں. رازق اللہ کی ذات ہے, رازق کوئی عورت تھوڑی ہے, یا کوئی ماڈل تھوڑی ہے, یا کوئی ایکٹریس تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے. ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے. ہم نے بس جو بھی کبھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا. اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا. جب وہ بھی چلنا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا آر نیکسٹ اسٹیپ شوڈ بی, وہ اسٹیپ جو آج سے 8-9 سال پہلے سوچا تھا ہم نے, وہ کیا ہے؟ پاکستانی پروڈکٹ ناؤ شوڈ گو ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی. وہ لوگ
ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا مارکس اینڈ اسپینسر سے, ٹھیک, 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آ گئی اور پاکستان میں کون پہنے گا, اس کو واپس کر دیتا ہوں. 6 مہینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں. میں گیا اور جا کے والمارٹ گیا, جا کے مارکس اینڈ اسپینسر ڈھونڈی اور وہ گیا. میں I don't like this sweater anymore. When did you buy it? I don't remember. Sir, do you have a receipt? No, I don't have a receipt. Okay, no problem. Sir, tell me, what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I'd rather have a refund. ٹھیک ہے, 50 پاؤنڈ لیے اس سے, جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں یہ کہتے ہوئے, کیا کہتے ہوئے, یار کیسا پھدو لگایا اس کو. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں نے کیا کیا. اچھا اب ادھر آ جاؤ, کراچی آ جاؤ. کراچی آ جاؤ تو اب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں طارق روڈ پر. اقبال صاحب آ گئے خرید فروخت کرنے کے لیے میرے پاس. اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر ICMA کے پروگرام کے اندر, میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا ان کو. ٹھیک ہے جی, آئیے 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 اقبال صاحب. میں نے کہا ایک موٹی اسامی آ رہی ہے, آئیے آئیے آئیے, تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے. آئیے سر, کیسی طبیعت, ٹھیک ٹھاک, آؤ بھائی لڑکوں آؤ, میں بھی ساتھ چلتا ہوں. میں کہ یار کو 25-30 ہزار تو کھلے کراؤں اس کے, یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے یہ بھی لیجئے. ارے یہ بھابھی کے لیے دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے, کر کرا کے 8-10 بیگ بنا دیے ان کے, 25, 30, 35, 40 جو بھی ان کا کروا دیا. یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے. اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں. اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں, بتائیں ذرا. دیکھیے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں. میں تو اس کام کو کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں. اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں, تو میں پھر منہ بھی ادھر کر لیا. میں نے, اقبال صاحب آئے, جی کون, میں اقبال. جی اقبال تو بہت سارے ہیں, آپ کون سے والے ہیں جی, اچھا ہاں ٹھیک ہے جی, کام کیا ہے آپ کو. میری حتی الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں. ٹھیک ہے جی, اب آپ میری دکان, اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں. اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے, جہاں واپس ہوتا ہے. میرے نبی کا ارشاد ہے, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا, تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں. اب آپ بتاؤ, ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا, میرا یا ان کا. میں ایک دکان پر پہنچا, یہیں پر میری نظر پڑ گئی, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کا, تو میں اس سے چیزیں لے رہا. تو مجھے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, ذرا دعا کریے میرے لیے, میرا کاروبار چلے. میں نے کہا چل, اگر میں قسم کھا لوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا, پھر ہیں وہ کیسے. میں نے کہا یہ بلا اتار دے اوپر سے. کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں, یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے, اور اللہ کے ہاں کیا ہے, پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ, ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے. میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ, مجھ سے ڈر کے زندگی گزار, میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق تجھ کو